اپنے خیالات، اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے جو انسان نے اب تک سب سے بہترین کوئی چیز اختراع کی ہے، کوئی ایجاد کی ہے یا شروع کی ہے تو وہ شاعری ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ شاعری نثر سے پہلے بنی ہے دنیا میں۔ سب سے پرانا جو ٹیکسٹ ہمارے پاس محفوظ ہے لکھا ہوا وہ ہومر کا ہے، اس کی اوڈیسی، یونانی کہانی ہے، یونانی قصہ ہے اوڈیسی۔ اس میں وہ ایک ہومر خود اندھا شاعر تھا، مزے کی بات ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اندھا شاعر تھا، اور قبل مسیح کی باتیں ہیں، مطلب بیفور کرائسٹ جسے ہم کہتے ہیں، مطلب حضرت عیسیٰ سے بھی زمانے کے بہت پہلے کی باتیں، کہیں 2-3 ہزار سال پیچھے کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے پہلے جو لکھی بھی گئی وہ شاعری تھی۔ ولی دکنی ہمارے پاس پہلا شاعر ملتا ہے، ولی دکنی سے شروع ہوتے ہیں، آج کے شعراء تک آتے ہیں۔ الفاظ جیسے جیسے مولڈ ہوتے گئے، جیسے جیسے اس کے اندر نئی نئی تشبیہات آتی گئی، استعارات آتے گئے، جیسے زمانہ بدلتا ہے۔ اب پھر وہی بات ہے، لکھنؤ کی شاعری کی طرف چلے جائیں، اس زمانے میں جب شعراء بات کرنے پہ آتے تھے تو وہ کس کی کرتے تھے؟ جو اس وقت وہ دیکھ رہے تھے۔ لکھنؤ کی شاعری کو ہم کہتے ہیں سوکیانہ شاعری تھی۔ سوکیانہ سے مطلب کیا ہے؟ بازاری شاعری، وہ کوٹھے کی شاعری تھی۔ اس میں جو گفتگو طوائف میں اور مردوں میں جو گاہکوں میں ہوتی تھی وہ شاعری کے ذریعے ہوتی تھی۔ تشبیہات، استعارات، یہ ہمیں اپنی بات کو زیادہ خوبصورت کر کے بیان کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مشبہ جو ہے، یعنی ارکان تشبیہ جنہیں بولا جاتا ہے، ان کے اندر سب سے پہلے مشبہ آتا ہے۔ مشبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جسے کسی مشترک خصوصیت، مشترک کا مطلب پتا نا، جو میچ کرتی ہوئی، ایک جیسی، اکٹھی خصوصیت، وصف یا حالت کی بنا پر کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا نا، نازک اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، اس میں کیا ہے؟ لب ہے مشبہ، ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے نا پھول سے۔ مشبہ بھی، یہ مشبہ بے نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، بہت سارے جو تلفظ ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی، ان کو ساری زندگی کے لیے رٹا لگا لینا ہے، پتہ چلے کہ آپ واقعی کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ مشبہ بھی، مشبہ بھی کیا ہوا؟ وہ دوسری چیز جس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ پھول، پھول ہے نا، پھول کی پتی، نازک اس کی لب کی کیا کہ پنکھڑی گلاب، پنکھڑی گلاب کی پنکھڑی۔ اچھا، پھر کہتے ہیں وجہ شبہ کیا ہے؟ مشبہ اور مشبہ بھی میں وجہ شبہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خوبصورتی، نازکی، یعنی وہ وجہ جس وجہ سے وہ جو ان دونوں کو ایک جیسا ہمیں کہنے پر مجبور کر رہی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہرنی جیسی آنکھیں یا غزال آنکھیں، کہتے ہیں غزال آنکھیں، غزال بھی ہرن کو کہتے ہیں۔ تو اب جو ہرن ہے اس کی آنکھ جو ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہرن، اس میں کیا ہوا؟ مشبہ، مشبہ بھی ہو گیا ہرن کی آنکھ، ہرن کی آنکھ، محبوب کی آنکھ کو ہرن کی آنکھ سے تشبیہ دے رہے ہیں نا ہم۔ پھر جو ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ شبہ کیا ہے؟ خوبصورتی، آنکھوں کی خوبصورتی، بڑی بڑی آنکھیں ہونا، خوبصورت آنکھیں ہونا، لمبی لمبی پلکیں، دیکھا نا ہرن کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ اچھا، خوبصورت ہوتی ہیں، دوسرا معصوم ہوتی ہیں بہت۔ پھر حرف تشبیہ ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ وہ جو کی سی ہے نا، مطلب کہ جیسی، مطلب یہ ہے اس کا۔ تو وہ جو کی سی لفظ ہے وہ ہے حرف تشبیہ۔ جب ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں ہرن جیسی ہیں تو جیسی حرف تشبیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ گویا چاند کے جیسا ہے، اس میں گویا بھی آ جاتا ہے، گویا کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہنے کو، اور جیسا بھی، یہ دونوں حرف تشبیہ ہیں، مطلب چلتے ہیں نا اسی طرح سے۔ اچھا، اب چلتے استعارے کی طرف۔ اس کا سب سے پہلا مثال کیا ہے یہ بھی تشبیہ۔ ہم کہتے ہیں چاند جیسی ہے، یا وہ چاند جیسا لڑکا، نہیں، وہ تو چاند ہے، میرا بیٹا چاند ہے، کہتے ہیں نا ہم، وہ شیر ہے، یا ہم حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی شیر ہیں بہادری کی وجہ سے، کہتے ہیں نا۔ تو ہم اس طرح جب کسی چیز کو تشبیہ ہوتا، تعلق تشبیہ کا ہی ہے، لیکن اس کو ایسے کہنا کہ بالکل وہ خوبی اٹھا کے اس کے ساتھ وہ چیز جوڑ دو، وہ استعارہ ہے۔ اس کو یعنی استعارے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کوئی چیز ادھار لے لینا تھوڑی دیر کے لیے، جیسے کہ آپ نے پین لیا، لکھا، واپس کر دیا، یعنی آپ نے کسی سے خوبی تھوڑی دیر کے لیے صرف بیان کرنے کو لی، اس کا مطلب وہ تھوڑی ہوتا ہے وہ چاند ہے، وہ چاند تھوڑی، چاند میں تو بھائی اتنے داغ، اتنا بڑا چاند ہوتا ہے، زمین ہے، مطلب پتھر ہے، پتہ نہیں کیا، واللہ عالم وہ کیا چیز ہے، سیارہ ہے وہ تو۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں وہ چاند ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ انتہائی خوبصورت چہرہ۔ جب آپ کسی کی خوبی، برائی، اچھائی، شرارت، کسی بھی چیز کو کسی دوسری چیز سے منو
بالکل بہین ہی وہی کہتے، وہ استعارہ ہے.